فرض کریں کہ وہ دل سے ناپسند کرتا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، وہ خبر جو ہے ادھر ٹائمز آف انڈیا کے کورسپونڈنٹ کو کیوں نہیں دے گا جو واشنگٹن میں بیٹھا ہوا ہے؟ انٹیلیجنس بیورو نے جو بھی خبر پلان کرنی ہوتی ہے وہ زیادہ تر اس کے ذریعے کرتے ہیں۔ ہر ایک یہ کہتے تھے جیسا کہ پروین سوامی نے رپورٹ کیا ہے تو اس پہ برکھا دت، پلکی شرما، انہوں نے ایک طوفان مچا دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ اگر اب کی بار حملہ ہوا، ایٹمی صورت اختیار کر گیا تو وی ول ٹیک ہاف اے ورلڈ ود اس۔ ہمارے تو یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جی اڈیالہ میں کیا ہو رہا ہے، وائرل کلپ یہ ہو جائے گی کہ 14 اگست کو اڈیالہ میں کیا ہو رہا تھا۔ ہاں امریکہ ہمارا دوست ہے اور ہمارے دوست ملک کی زمین پر کھڑے ہو کر پاکستان کے آرمی چیف نے کہا ہمالیہ کے گلیشیئر جو ہیں وہ ویسے ہی جلدی سے معدوم ہو رہے ہیں، تو فکر تو پاکستان اور انڈیا دونوں کو مل کے یہ کرنی چاہیے کہ بھائی وہ گلیشیئر تو بچاؤ پہلے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، ہم نے 78 انڈیپینڈنس ڈے اپنا منا لیا ہے، ساتھ پھر آبویسلی پاک انڈیا کا ذکر بھی آتا ہے۔ ریسنٹلی جو 2025 میں ہی ہماری جنگ ہوئی ہے اس پر بھی بہت بات ہوئی ہے کہ ہم جنگ جیت گئے، سیز فائر ہو گیا، لیکن یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ شاید فیوچر میں ایک اور ہم جنگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ عاصم منیر کی اسپیچ جو فلوریڈا میں انہیں کی وہ کافی وائرل ہوئی، جس کا ایک اسپیسیفک جملہ جس میں انہیں شاید یہ امپلائی کیا ہے کہ نیوکلیئر وار تک بات جا سکتی ہے۔ اس پر دنیا بھر کے صحافیوں نے اپنا تجزیہ دیا، جن میں ایک بھارتی صحافی کا تجزیہ بہت وائرل ہو رہا ہے، جس پر پاکستانی صحافی بھی اپنے رائے دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نصرت صاحب بھی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا جو رائے دی گئی تھی یا اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں، اور جشن آزادی تو ہم نے منا لی ہے، لیکن پاک انڈیا رائیولری کیا اب مزید گہری ہوتی جائے گی یا وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوگی؟ السلام علیکم نصرت صاحب۔ نصرت صاحب، جشن آزادی تو ہم نے منا لیا، لیکن سر پاک انڈیا رائیولری تو وہیں کی وہیں لگ رہی ہے۔ ہماری فیلڈ مارشل کا اتنا بڑا بیان دے دینا امریکہ جا کر، اور اس کے بعد پھر بھارتی صحافی جن کی آپ نے بھی بہت دفعہ کی ہے بات، یہ سب سر کس طرف جا رہا ہے یہ سارا معاملہ؟ میرا نہیں خیال کہ ان سے جو کلمات منسوب کیے ہیں، وہ جو صحافی ہے اس کا نام ہے پروین سوامی۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں وہ ایک پروین ساہنی جو اکثر اپنی حکومت پہ کرٹیسزم کرتا رہتا ہے، وہ صحافی نہیں ہے۔ وہ جو ہیں وہ پہلے یعنی فوج میں رہے ہیں انڈیا کے، اب وہ غالباً فورس نام کا کوئی یا کامبیکٹ نام کا، ان دونوں میں سے کوئی اور ایک جریدہ موصوف نکالتے ہیں کچھ، جس میں ظاہر دفاعی اور یہ اس ٹائپ کے مضامین ہوتے ہیں۔ تو یہ ریگولر قسم کا جرنلسٹ نہیں ہے جس کو ہمارے لوگ زیادہ تر، کیونکہ ہمارے ہاں ان کو بہت موصوف کو جانا جاتا ہے کیونکہ اکثر وہ مودی گورنمنٹ کی جو ویزا بھی پوری ابھی جو پوزیشن ہے، از موسٹلی کریٹیکل آف اٹ، کہ جی ان کا امریکہ کے ساتھ رویہ، پاکستان کے ساتھ رویہ، تو اس وجہ سے وہ پاکستانیوں کی اٹینشن ان سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو شخص ہے اس کا نام ہے پروین سوامی۔ اس کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ انڈین پریس کلب میں اس کو آئی بی اسٹینو کہتے ہیں۔ آئی اسٹینڈس فار انٹیلیجنس، بی فار بیورو، یعنی کہ وہاں کے آئی بی والوں کا اسٹینو۔ یہ اس کے اپنے یعنی کہ دلی پریس کلب میں اس کی سر اس کو کیا جاسوس کہیں گے، کیا مخبر فدوی، مطلب نارملی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو نے جو بھی خبر پلان کرنی ہوتی ہے وہ زیادہ تر اس کے ذریعے کرتے ہیں، اور اس شخص کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ یہ رہی ہے کہ یہ عام طور پر کشمیر کی کوئی بھی حریت پسند تنظیم ہو اس کو کسی نہ کسی دہشت گرد یعنی صورت میں دہشت گرد ثابت کرنے پہ لگا رہتا ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ
ان موصوف نے آج کل وہ دی پرنٹ کے لیے جو شیکھر گپتا کی عدالت میں ایک ویب سائٹ ہے جس سے ہماری وی نیوز ہے، تو اس میں وہ عام طور پر انڈیا پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال وغیرہ وغیرہ اس پہ وہ لکھتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یوٹیوب بھی کرتا ہے۔ آج کل موصوف کا مشن یہ ہے کہ بھارت اور چین میں دوستی کروائی جائے، بہرحال۔ لیکن مجھے آئی مسٹ ہیونگ سیڈ آل دیٹ، اس کی لیکن جہالت کا یہ عالم ہے کہ سید علی گیلانی صاحب کے داماد ہیں، وہ جو مشہور یعنی کہ کشمیری رہنما ہوتے تھے، ان کے داماد ہیں افتخار گیلانی، جو بہت ہی محنتی صحافی ہیں اور ان از آن میرٹ اے ویری ویری گڈ جرنلسٹ، کشمیر ٹائمز کے نمائندے تھے، اور کشمیر ٹائمز کے یعنی ریپریزنٹیٹیو ان نیو دلی تھے افتخار گیلانی، اور اس کے ایڈیٹر جو ہیں وہ جموں بیسڈ وید حسین، جو ہے کشمیری ہندو، پر ان کو اتنا اعتماد تھا کہ وہ افتخار گیلانی کی فائل کی ہوئی ہر سٹوری کے ساتھ ہی would stand by it because افتخار گیلانی would file a story as a journalist۔ وہ تو کوئی ان کا تو کوئی موصوف کا کوئی سیاسی اعتبار سے تعلق نہیں۔ بہرحال سید علی گیلانی پر دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے افتخار گیلانی کو گرفتار کر لیا، تو اس کی گرفتاری کی کہانی جو اس صاحب نے لکھی پراوین صوابی میں، اس میں اس نے کہا کہ افتخار گیلانی کو ایک پاکستانی صحافی نصرت جاوید نے ای میل لکھی تھی جس میں کہا تھا کہ عبدالغنی لون پر نگاہ رکھو۔ عبدالغنی لون جو ہے وہ نامعلوم افراد کے ہاتھوں مارے گئے تھے، تو میرا آئیڈیا یہ تھا، امپلائی یہ کیا کہ جیسے میں نے اس کو حکم دیا کہ یار ان کو مروا دو، آ گئی سمجھ۔ بہرحال وہ تو اپنی جگہ ہے، اس سے میرا کیا بگاڑنا بیچارے نے، لیکن وہ بیچارہ تو تہاڑ جیل میں تھا، تو اس پہ تو بہرحال دلی میں مصیبت تو بڑی ہوئی تھی نا موصوف۔ لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ یہ موصوف جو ہیں یہ کہاں کے صحافی ہیں، بھارت سے ان کی کہاں کی وفاداری، کشمیر سے ان کا کیا لینا دینا، کیا کہ دشمن ملک کے ساتھ رابطے میں نہیں، یہ تو پاکستان کے ایک تو نیشن کے ایڈیٹر ہیں اور فرائیڈے ٹائمز کے ایڈیٹر ہیں۔ اب فرائیڈے ٹائمز جو ہے وہ تو نجم سیٹھی اس کے ایڈیٹر تھے، اور جگنو محسن اور وہ دونوں مل کے میاں بیوی چلاتے تھے، دیور اونر ایڈیٹر۔ تو اس کی جہالت کا یہ عالم تھا، وہ چونکہ آئی بی ڈوسیئر میں یہ آ گیا تھا تو اس نے لکھ دیا۔ اچھا، نوائے وقت اور نیشن کے لیے وہ رپورٹنگ کبھی کبھار وہ کرتے تھے ان کو، یعنی کہ وہ جو ہوتا ہے نہیں آپ سٹوری بھیج دیتے ہیں کوئی، دیٹس اٹ۔ ہی واز بیسیکلی ریپریزنٹیٹیو آف کشمیر ٹائمز ان دلی، ٹھیک، بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے۔ اب یہ ہے کہ جی فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ گئے تھے یو ایس سین کام کے، وہ جو ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور یہ بڑی سیریمنی تھی، کیونکہ جو پریویس جو تھے یو ایس سین کام کے ہیڈ، وہ ان کے ساتھ انہوں نے اچھا وقت گزارا، اور انہوں نے پاکستان کے لیے یہ جو یعنی ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دا یونین میں ایڈریس میں ہمارے پاکستان کی تعریف کی تھی، وہ شرف اللہ کی گرفتاری کا، تو اس میں ظاہر ہے کہ اس بندے کا بڑا رول تھا، اور بعد میں لنچ کی طرف چلے گئی جو تعریف، پھر برین ڈرین کو برین گین بنا دیا تھا اس تقریر میں عاصم منیر۔ اب آپ یہ نہیں کہ میرا خیال ہے آپ اس فلو کو گڑبڑ کر رہی ہیں جس طرح، میں بس یہی وہ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی برین گین کے بارے میں، وہ ایک الگ داستان ہے، کوئی یہ میں نہ مجھے ان کی تقریر میرے وہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ناممکن بات ہے کہ یعنی ٹیمپا فلوریڈا میں کتنے پاکستانی رہتے ہیں،
ناٹ مور دین 50 اس میں موجود ہوں گے، بیویوں سے زیادہ زیادہ 100 بندہ ہوگا۔ اب 100 بندوں میں سے پاکستانی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے باہر نکلتے ہی وہ ڈھونڈے کہ ارے میں نے اس کو پراوین سوامی کو خبر دینی ہے؟ بھئی اس نے خبر دینی ہے، فرض کریں کہ وہ دل سے ناپسند کرتا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، تو وہ خبر جو ہے ادھر ٹائمز آف انڈیا کے کورسپونڈنٹ کو کیوں نہیں دے گا جو واشنگٹن میں بیٹھا ہوا ہے؟ اور بھی بہت سارے انڈین آؤٹ لیٹ جو ہیں ان کے وہاں پہ کورسپونڈنٹس ہیں، اور ان کی کئی پاکستانیوں سے ظاہر ہے سوشل تعلقات کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ اس کو کیوں نہیں فیور کرے گا؟ تو یہ پیور ایک ڈس انفارمیشن لانچ کیا گیا تھا ویری کیلکولیٹڈ وے میں۔ تو مطلب یہ پوری پلاننگ کے تحت اس کو لانچ کیا؟ بہت اٹ از ویری، ایک باقاعدہ ایک ٹیکسٹ بک کیس ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھنا ہو کہ کیسے آپ ایک خبر پلانٹ کرتے ہیں، تو وہ اس نے پراوین سوامی نے خبر بریک کی کہ جی وہاں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ اگر اب کی بار حملہ ہوا تو پھر ایٹمی صورت اختیار کر گیا تو وی ول ٹیک ہاف اے ورڈ ود اس۔ اب وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں سے کم از کم 2 افراد سے میں نے مختلف حوالوں سے، مطلب کہ میرے براہ راست تعلق نہیں تھا لیکن ظاہر ہے کہ ایک کیوریاسٹی ہوئی، معلوم ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ مطلب یہ ضرور کہا وہ جو کہتے ہیں، اور نارملی وین این آرمی چیف وڈ بی ایڈریسنگ تو وہ یہ کہے گا کہ جی منہ توڑ جواب دیں گے، کوئی اس طرح کا اور سخت زبانی استعمال کریں گے۔ اسی طرح کی تو ابھی حال ہی میں انڈین آرمی چیف نے 4 اگست کو تقریر کی مدراس میں، جو ان لوگوں نے یہ جو پراوین سوامی نے جو کی تھی تقریر، اس سے جو یعنی کہ جو اس نے جس طرح رپورٹ کی تو اس کو اس طرح پریزنٹ کیا، انہوں نے 11 اگست کو ریلیز کیا اور اس کو اس طرح پریزنٹ کیا کہ جیسے آرمی چیف اس کا جواب دے رہا ہے، انڈین آرمی چیف ہمارے آرمی چیف کی تقریر کا۔ حالانکہ وہ 4 اگست کو اس موصوف کا ایک لیکچر تھا جو اس نے مدراس میں ڈیلیور کیا تھا ایک تقریر سے خطاب کرتے ہوئے، جو کہ کوئی آئی ٹی سے متعلقہ تھی۔ بہرحال اگر اس کو پڑھو جو انہوں نے خود اپنے طور پر جو ہے وہ تقریر جو انڈیا نے ریلیز کی ہے، اس کا انٹرو ہی یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جس ممکنہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، اٹ کوڈ بی سونر دین اینٹیسپیٹڈ، یہ ہے انٹرو۔ اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ اصل میں مطلب اشاروں کے رائے میں اس نے کہا کہ یہ جو ابھی جنگ جو 87 آورس کی رہی، جیسے ہمارے یہاں بھی دیکھیں ہم کہتے رہے ہیں کہ معمولات زندگی جو ہیں وہ بالکل نارمل رہے، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے، یعنی ہم لوگ زندگی رواں رواں تھی اسی طرح۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت سارے گرے زونز ہوتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، اب میرے نہیں ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں جنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دشمن کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ ابھی جو جنگ ہوئی تھی اس میں انڈیا نے پاکستان کی زمین پر قبضہ نہیں کیا تھا، اور یہ کوئی تقریباً ہائیبریڈ قسم کی جنگ تھی جس میں ڈرونز تھے اور یہ تو اور وہ تھا، تو یہ طے کرنا بہت مشکل ہو گیا، سمجھانا بہت مشکل ہو گیا کہ جی انڈیا نے یہ جنگ جیتی ہے۔ اب وہ اشارہ کیا کر رہا ہے، اب وہ 2 باتیں کہہ رہا ہے، اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی ہمارے یہاں، کیونکہ ہمارے یہاں تو مسائل ہی ہمارے اور ہوتے ہیں۔ ہمارے تو یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جی اڈیالہ میں کیا ہو رہا ہے، وائرل کلپ یہ ہو جائے گی کہ 14 اگست کو اڈیالہ میں کیا ہو رہا تھا۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی ہم لوگ مطلب یہ کہ کوئی دلچسپی نہیں ہے یہاں پاکستان میں کہ، اور
اس کے علاوہ کوئی اور، یا پھر آپ تو وہ ٹک ٹاک قسم کی چیزیں آ گئی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی. اب سیاست کو آپ پی ٹی آئی پہ ڈسکس کریں تو لوگ اکتا سے گئے ہیں سیریسلی اگر بات کرنی ہے. اب وہی چلتا ہے انسٹاگرام آئی ایم ویئرنگ دس، ہاؤ گڈ آئی ایم لکنگ اینڈ دس. اچھا سوشل میڈیا تو بس اسی چیز تک لمیٹڈ ہو گیا ہے. تو اینی وے اس کا وائی آئی سے کہ وہ جناب یہ ہوا ہے کہ وہ پھر دوسرے دن انڈیپینڈنٹ سورسز نہیں، ہر ایک یہ کہتے تھے جیسا کہ پروین سوامی نے رپورٹ کیا ہے، تو اس پہ برکھا دت، پلکی شرما، یہ وہ سارے انہوں نے ایک طوفان مچا دیا. اور امریکہ میں بھی کچھ لوگوں کو ایکٹیویٹ کر کے ان کے ذریعے یہ یعنی یوٹیوبز کروائے گئے کہ جی ہم تو سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، اور ہمارے دوست ملک کی زمین پر کھڑے ہو کر پاکستان کے آرمی چیف نے کہا کہ آئندہ جنگ ہوئی تو ہم ہاف اے برڈ کو ساتھ لے جائیں گے، اور اس پہ بھی خاموشی، یہ کیا ظلم ہے. اور یہ وہ اتنی خوفناک انہوں نے یہ جو ہے وہ کہانی بلڈ کی کہ وہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کہا ہوگا. بھائی اگر انہوں نے یہی کہنا تھا تو ابھی یہ 13-14 تاریخ کو بھی دہرا دیتے. اب جیسے وزیر اعظم نے تقریر کی ہے نا وہی پانی کے حوالے سے، اچھا بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں، اور بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ میرا دریائی پانی روکو گے اور میں جو ہوں میں یعنی ایک میری زمین پہ کچھ اگ ہی نہیں پائے گا دریائے پانی نہ ہونے سے، اور 25 کروڑ کے ملک جو ہے اس میں قحط سالی کا عالم ہوگا، تو ظاہر ہے کہ ہمارا عام آدمی یہ کہے گا کہ یہ جینا بھی کو جینا ہے یار، لڑو بھی. مطلب اس کے لیے کیا فوجی ہونا ضروری ہے کہ آپ ایسا بیان دو گے، یا سیاستدان ہونا ضروری ہے؟ میرا پانی روکا ہوا ہے یہاں پہ. اگر آپ کبھی اسٹڈی کریں پنجاب کے اندر اور سندھ کے کچھ علاقوں میں، وہاں پر اکثر جو قتل ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جی اس نے میرا پانی جو ہے وہ چرا لیا ہے. اگر وہ کیونکہ واریاں ہوتی ہیں نا، باریاں جس کو کہتے ہیں، تو یہ نہر کا پانی ادھر ادھر، تو جی وہ میرے ہاں جو آنا تھا اس نے جو ہے وہ روک کے 2 دن میرے بھی کھا لیے، اس ٹائپ کا. اور یہ چیز جو ہے یہ بالآخر یعنی باہمی جو ہے دشمنی میں بدلتی ہے اور جو قتل تک لے جاتی ہے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمسائے ایک گاؤں میں رہنے والے، ان کے مابین قتل جو ہے وہ پانی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہاں پہ اگر فرض کرو چناب کا اور جہلم کا پانی ہی روک لیا تو صحیح ہے، تو پھر اور پھر یہ کہ خاموش رہنے والی چیز تو نہیں ہے، آپ اس پہ چپ تو نہیں ہو سکتے. اب اس میں اس نے دوسری ایک بات کہی کہ جی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستانیوں کو یہ کہا کہ فکر نہ کریں، اگر انہوں نے ہمارا پانی روکنے کے لیے اور ان کا رخ موڑنے کے لیے جب ڈیم بنائیں گے، جب ڈیم بنا لیں گے تو ہم میزائل بھیج کر ان کو تباہ کر دیں گے. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس میزائل بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں. وہ بھی ایک ڈیم جو یہ فیصلہ کرنے کو کہ صدیوں سے چناب کا پانی کا ایک راستہ بنا ہوا ہے، اس کو ڈیورٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت ریسرچ چاہیے، کوئی ڈیزائن چاہیے. ایسے بیٹھے بٹھائے تو نہیں آپ کہہ سکتے نا کہ ڈائیورٹ کر دیں. اور پھر آپ جب اس پہ کنسٹرکشن کے لیے آپ ایک ڈیزائن بنائیں گے، ڈیزائن کے بعد آپ پیسے اکٹھے کریں گے، تو بہت تیزی سے بھی کام کریں، پوری ٹیکنالوجی لگا لیں تو 10 سال سے کم نہیں لگیں گے. اچھا 10 سال سے کم نہیں لگیں گے اگر تیزی سے بھی کام ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی زیادہ آپ کر لیں. پہلے تو آپ کو سب سے پہلے ارے بی اس بات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہمارے ہاں تھا نا وہ نیلم جہلم پروجیکٹ، وہ ڈیم بنا ہے نا، اب وہ بند پڑا ہے یا نہیں پڑا؟ کیونکہ وہ ڈیزائن فالٹی ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا دریا کا 5000 سال سے اس کی اپنی یاداشت ہے، اس کا اپنا ایک راستہ ہے.
اور اس کو جب آپ اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں قدرت کے ساتھ تو اس کے پھر ری ایکشن ہوتا ہے. اینی وے لیکن اس کے باوجود آئی ہے ٹیکنالوجی, ڈیمز بنتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں, اگرچہ اب پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے بیکاز آف انوائرمنٹل کنسرنس کہ اپنا کو ڈیم میگا ڈیمز بنانا کوئی عقل کی بات نہیں ہے. ویسے بھی آپ نے کون سا پانی چرانا ہے؟ جو دریاؤں کا ہمارا پانی ہے وہ تو گلیشیئر سے آتا ہے, اور ہمالیہ کے گلیشیئر جو ہیں وہ ویسے ہی جلدی سے معدوم ہو رہے ہیں. تو فکر تو پاکستان اور انڈیا دونوں کو مل کے یہ کرنی چاہیے کہ بھائی وہ گلیشیئر تو بچاؤ پہلے. تو جب گلیشیئر ہی نہیں ہوگا تو وہ پانی کا رخ کہاں سے موڑ لے گا. خیر, لیکن اصل بات پہ آئے تو آپ 10 سال میں انتظار کیوں کروں گا؟ میں تو جس دن پہلی اینٹ رکھی جائے گی پھر میں اس دن میزائل ماروں گا. لیکن بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پوری جو بات مشہور ہوئی ہے, پھیلی ہے, اور اس کو بہت ڈنڈورا پیٹا گیا ہے, اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص سنجیدگی سے یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ انفارمیشن وار کیسے لڑی جاتی ہے اور اس میں کس طرح ایک خبر کو پلانٹ کر کے آپ ایک پوری کہانی بنا سکتے ہیں, تو وہ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک اسٹڈی یہ اس کے لیے اٹس اے گڈ ٹیکسٹ بک اسٹڈی. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. باقی یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس خبر کو جیسے پھیلایا گیا اور پھر اس خبر کے دوسرے دن اس خبر کو بیس بنا کر جو تقاریر ہوئی ہیں, اور پھر آپ کو جو انڈین آرمی چیف کا جو ہے وہ اس بات کو بہرحال کیٹیگوریکلی کنوے کرتا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو, جیسے میں کہتا رہتا ہوں, اطمینان سے, سکون سے, ڈول ڈمکا نہیں کرنا چاہیے, تک محدود نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ 10 مئی کو ہم بن اپ رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بات ختم ہو گئی ہے. سر, جو ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بات کر رہے تھے, بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ ابھی پاز پہ ہیں ساری چیزیں, تو کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. So we have to stay vigilant. I think sir ہے vigilant. We are being vigilant. Obviously. ہمارے پالیسی میکرز, ہمارے آرم فورسز. Because I think vigilant رہنے کے علاوہ کوئی اس کے علاوہ آپشن کیا ہے؟ ابھی بھی آپشن کیا ہے؟ جب اتنا کیٹیگوریکلی کھل کے بات وہ کر رہے ہیں تو پھر یہ تو ان کا کہنا ہے نا کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا, دیر از پاز. ان کا کہنا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. سو ہاؤ کین آئی ڈس ریکارڈ دس. بٹ سر یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کتنی تیزی سے سچویشن آگے بڑھ رہی ہے. لیٹس سی سر. ناظرین, بات وہی ہے کہ پچھلے ہفتے یہ بات ہو رہی تھی کہ آپریشن سندور پاز پہ, اس ہفتے اس خبر پر بات ہوئی. تیزی سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں یا آہستہ آہستہ, اور آنے والے دنوں میں ہم کیا کوئی اور جنگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اور جلدی سے تیزی سے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.